صلی علی محمد السلام قدر کریم صلی علی اللہم صلی یا اللہ رحم اللہ ان قری الفاتح صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران عزیز ملت اسلامیہ، آج شب 5 محرم الحرام مسلسل ہم عزاداری اور ماتمداری کرتے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کے پاس جانا ہے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. کیا ہے؟ مسلسل 2 دن سے اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے بیان کیے تھے کہ اللہ سے اگر قریب ہونا ہے تو آپ فخر و مباحات چھوڑ دیجئے، اور اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو اپنے عمل میں نیک اور صالح نیت پیدا کریے. اور ایک بیان کیا تھا کہ اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو بدگمانی سے بچیے، تب جا کر کے اللہ سے آپ قریب ہوں گے. اور چوتھی چیز آج بیان ہوگی. چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اگر لہویات میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول جائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ دور ہو جائے گا. غور کیا آپ نے؟ لغویات میں پڑھ کر کے، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر کے اگر انسان زندگی گزارے گا تو وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. اب آئیے کیسے دور ہو جاتا ہے ایک اچھا انسان، ایک بہترین انسان، عمل صالح والا انسان، متقی انسان، عابد انسان. ایک
عابد تھا، بہت بڑا متقی پرہیزگار۔ 200 سال اس نے پوری زندگی گزار رکھی تھی اچھی زندگی کے ساتھ، روز نمازیں پڑھ رہا تھا، روز ہر سال روزہ رکھ رہا تھا، سارے کے سارے اعمال بجا لا رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا اپنے عزیزان اکرامی، سارے کے سارے اعمال بجا لا رہا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا کہ جو اللہ کو ناگوار گزرے۔ 200 سال جب اس نے پروردگار الہی کے احکام پہ عمل کیا تو پھر پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار عالم، ہم نے سن رکھا ہے کہ شیطان نام کی بھی ایک شے ہے جو لوگوں کو بہکاتا ہے، مجھے تو آج تک کسی نے بہکایا نہیں۔ 200 سال گزر گئے، کسی نے نہیں بہکایا، شیطان مجھ تک آیا ہی نہیں۔ پروردگارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کیسا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارہ مجھے شیطان سے ملاقات کرا دے۔ کیا؟ شیطان سے ملاقات کرا دے۔ اب جیسے ہی دعا کرنا تھا کہ اللہ نے قبول کر لیا، اب اس کے سامنے ایک انسان ظاہر ہوا۔ عابد نے پوچھا تم کون؟ کہا کہ میں شیطان ہوں، تو نے دعا کی تھی پروردگار عالم سے، میں حاضر ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اب غور سے سنیے عزیزان گرامی، شیطان نے کہا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ عابد نے کہا کہ اے شیطان، میری زندگی 200 سال گزر گئی عبادت الہی میں، تو میری عبادت میں کیوں نہیں دخل کی؟ مجھے کیوں نہیں بہکایا؟ اب شیطان پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ اے عابد، تیری زندگی میں جب بھی تو اپنی زندگی میں عمل کرتا تھا، عبادت انجام دیتا تھا، تو صرف اور صرف اللہ کے خوف میں انجام دیتا تھا، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہوتا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ اس لیے جب انسان اللہ کی خوف سے انجام دے گا تو وہاں شیطان کبھی بھی دخل نہیں کر سکتا۔ جس کام میں اللہ کا خوف ہو تو وہ اللہ کا دخل ہوتا ہے، اور جس کام میں اللہ کا خوف نہ ہو اس کام میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا اپنے عزیزان گرامی، بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے اعمال انجام دیتا ہے، اگر خوف الہی میں انجام نہیں دیا تو اس کا حشر شیطان والا عمل ہوگا۔ اب غور سے سنیے، شیطان نے دیکھیے، شیطان کو چاہا نا کہ شیطان سے ملاقات کروں، اب شیطان سے تو ملاقات ہو گئی، اب اس نے شیطان نے کہا کہ بھئی اچھا موقع ہے یہیں پہ عابد کو بہکا دیا جائے، وگرنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ کیا؟ پھر موقع نہیں ملے گا۔ شیطان نے عابد سے کیا کہا کہ عابد، تو نے جو 200 سال عبادت الہی میں زندگی گزاری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس 200 سال کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے 200 سال اور اضافہ کر دیا، 200 سال زندگی اور بڑھا دی۔ تو پھر عابد وہیں پہ سوچنے لگا، اچھا میری 200 سال زندگی اور ہے، اتنی محنت سے تو عبادت کی تھی، روزانہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، دنیا کی لذتوں سے دور رہا، لیکن پھر 200 سال پھر عبادت الہی کرنا ہے۔ اب سنیے، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ عابد نے پوچھا کہ اے شیطان، میری 200 سال زندگی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ تمہاری ایک عبادت کے بدلے میں اللہ نے ایک دن اضافہ کر دیا۔
اب جیسے تو ایک اچھا کام کرتا تھا، اس اچھے کام کے بدلے میں ایک دن اضافہ ہو جاتے تھے، اس طریقے سے 200 سال اللہ نے عبادت میں اضافہ کر دیا زندگی میں۔ اب آئیے، اب عابد نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ 100 سال دنیا کی لذتوں میں زندگی گزارتا ہوں اور پھر اس کے بعد 100 سال اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالی جو 100 سال اور باقی بچے اللہ کی تعالیٰ میں زندگی گزار لوں گا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار لوں گا۔ کیوں نہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جو 100 سال ہے اس کو دنیا کی لذتوں میں زندگی گزارتا ہوں۔ اب دیکھیے شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ اب جیسے ہی پہلا دن آیا، اس نے کاروبار کھولا، بزنس کیا، بزنس میں کامیاب ہو گیا، بڑا بڑا گھر بنوایا، بلڈنگ بنوایا، عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگا، عیاشیاں کرنے لگا۔ اب اچانک دیکھیے ملک الموت اس کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ اب جیسے ہی ملک الموت اس عابد کے گھر پہ آتے ہیں تو بے ساختہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت، ابھی تو میری 200 سال زندگی ہے۔ کیا؟ ابھی تو میری 200 سال زندگی باقی ہے۔ اب ملک الموت نے کہا کہ تم کو کیسے پتا؟ کہا کہ شیطان کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا، اللہ نے جو پیغام پہنچاتا تھا کہ ایک نیکی کے عمل، ایک اچھی زندگی، ایک اچھی عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں، میری عمر میں اضافہ کر دیا۔ تو ابھی میری 200 سال لمبی زندگی ہے، تو دنیا کی لذتوں میں زندگی گزار رہا تھا، اچانک ملک الموت آیا روح قبضے کرنے کے لیے، سوال کیا میری زندگی باقی ہے۔ اب ملک الموت پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ اے عابد، صحیح بات ہے کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے میں اس کی عمر کو اضافہ کر دیتا ہے، لیکن دوسری حدیث نہیں سنی کہ ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو گھٹا دیتا ہے۔ کیا غور کیا عزیزان گرامی؟ زندگی کو گھٹا دیتا ہے۔ تو جس دن سے شیطان اور تمہارے درمیان جو رابطہ ہوا، اس دن سے جب تو نے اس کے بہکاوے پہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں میں گزارا، اچھی زندگی کو بری زندگی میں بدلا، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جب انجام دینے لگے، تو پروردگار عالم نے جو باقی 100 سال کی زندگیاں تھیں، 200 سال کی زندگیاں تھیں، وہ گھٹا کر سمیٹ کر چند دنوں میں تبدیل کر دیا۔ کیا؟ چند دنوں میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کے بعد عابد ہکا بہکا رہ گیا، پروردگارہ مجھے معاف کر دے۔ اب کیا معافی کرنے کا نتیجہ؟ کہ جب شیطان کے وسوسے میں تو پھنس گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی عبادتیں پہ نہ اترائیں۔ کب شیطان عبادتوں میں گھس کر کے تمہاری عبادتوں کو درہم برہم کر دے گا۔ غور کیا اپنے عزیزان گرامی؟ ابھی سنایا تھا آج کہ ایک شخص جو تھا فخر و مباحت کر رہا تھا۔ کیا سنایا تھا دوپہر میں؟ یاد ہے کسی کو؟ صلوات محمد وآل محمد پہ۔ خیر، میں بھی بھول گیا کیا بیان کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے انسان کی زندگی میں شیطان دخل کیسے دیتا ہے اور اس کی زندگی اور اس کی عمر کو کیسے گھٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں تو وہ رضا الہی کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کی رضا الہی کے کریں۔ اللہ کی رضا میں اور لوگوں کی رضا میں فرق یہی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ جنت میں تمہارا مقام ہوگا، اور جب لوگوں کی رضا کے لیے کام کرو گے تو تمہارا مقام جہنم ہوگا۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد پہ۔ غور کیا جانے گرامی، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر کے اپنے پورے وجود کو نہ برباد کریں۔
جس دن دنیا کی لذتوں میں پڑ کر کے اپنے وجود کو برباد کر دیا، نہ کبھی اللہ تمہارا ساتھ دے گا، نہ نبی اور نہ اہل بیت کی دعائیں تمہارے کام آئیں۔ اب آئیے، ایک رسول اللہ اور ایک صحابی جنگل میں جا رہے تھے، تو ایک متقی پرہیزگار، گرم ریت ہے عزیزان گرامی، گرم ریت ہے، اور اسی ریت میں لوٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب جب اس صحابی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، یہ جو شخص ہے وہ گرم ریت میں کیوں لیٹ رہا ہے، گرم ریت میں کیوں لپٹ رہا ہے، اپنے آپ کو غلطہ کر رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ اے صحابی، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ گرم ریت میں کیوں لپٹ رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اے صحابی سنو، یہ مومن بندہ ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ گرم ریت کو اپنے جسم پہ اس لیے لا رہا ہے تاکہ خدا بند عالم جو جہنم پیدا کی ہے اس جہنم کی آگ کو اپنے دل میں بیٹھایا، اور بیٹھا کر کہا کہ پروردگارا، جب دنیا کی ریت اتنی گرم ہے تو جہنم کے جو گرم شعلے ہوں گے وہ کتنے گرم ہوں گے جو انسان کی باڈی کو جلا دے گی۔ اور کیا اپنے عزیزان گرامی، کہا کہ انسان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ جب اس دنیا میں جو سورج کی روشنی سے جب ریت اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ اس پہ چلنا دو بھر ہو جاتا ہے، تو یقین جانیے جو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے جو جہنم تیار کی ہے، جو اس دنیا میں لذتوں کی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کو بھول کر کے، قرآن کو بھول کر کے اس دنیا کی پیروی کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ نے کہا ان کے لیے آخرت میں جہنم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ آخرت میں اعلیٰ علیین پر، جنت میں جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے اعمال بجا لانا ہے۔ اور کیا آپ نے اچھے اعمال بجا لانا ہے۔ جب یہ بندہ خدا بند عالم کیا کر رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پھر کہیں گے کہ پروردگار کاش کہ وہ دیکھتے، خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کہ وہ دیکھتے کہ جب لوگ اپنے سروں کو پروردگار عالم کے سامنے جھکائے ہوں گے، کیا جھکائے ہوں گے اور کہیں گے پروردگارا وَأَسْمِعْنَا وَأَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، ہم نے جو سن لیا اب سن لیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فَارْجِعْنَا، بس ہمیں اب لوٹا دے۔ هُمُ الْيُوقِنُونَ، کیا آیت ہے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ پھر پروردگار عالم کیا کہے گا کہ اب اس دنیا میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گے تو پھر ویسا ہی کرو گے۔ کیا جاؤ گے تو پھر ویسا ہی کرو گے؟ تو اس لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کاش کہ وہ جو نظارہ دیکھو گے قبل اس کے کہ تم اس دنیا میں ابھی بھی موقع جو فراہم اللہ نے دیا ہے، اس موقع اور فراہم میں اپنی زندگی کو استوار کریں پروردگار عالم کے لیے۔ کیا؟ پروردگار عالم کے لیے۔ اور اگر اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے لیے نہیں استوار کیا تو گویا کہ ہم نے لوگوں کے لیے استوار کیا۔ جو لوگ عزیزان اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ ذات، اور ذات کی پیروی کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، نہ کہ دنیا والوں کی پیروی کر کے ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے 20 منٹ ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد جلدی اب دیکھیے صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور ایک حاکم تھا، حاکمی شرع، دونوں دوست تھے۔ بہت جلدی ختم کرو، بہت لمبا ہے۔
ایک حاکم دوست، ایک حاکم شرع، ایک بزنس مین، دونوں دوست ہیں۔ اتفاق سے بزنس مین جو آدمی تھا اس کا بزنس لاس ہو گیا، غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، قرض دار ہو گیا۔ اب قرض دار اتنا لے لیا کہ جب وہ کمرے سے بیٹھا تو وہ شرمندگی سے باہر نہیں نکل رہا کہ کہیں میرا قرضہ دینے والے وہ مانگ نہ لے، کیا قرضہ مانگ نہ لے۔ اتفاق سے ایک حاکمی جو شرع جو دوست تھا اس نے حال چال پوچھی کہ بھائی جو میرا فلاں دوست ہے بزنس مین، اس کی کیا حال چال ہے، آخر آج کل نظر نہیں آتا ہے، کیا آج کل نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب کسی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بھیا وہ بزنس مین جو تھا اس کا بزنس چوپٹ ہو گیا ہے، وہ برباد ہو گیا، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا۔ اب جیسے ہی حاکم شرع جو اس کا دوست تھا، اب اس کو پتہ چلا کہ میرا دوست بہت ہی غریب ہے، مسکین ہو گیا ہے، اب اس کی مدد کی جائے۔ عزیزان غور سے سنیے، یہ سب سیکھنے والی چیز ہے۔ اہل بیت نے جو علوم ہم تک پہنچائے ہیں وہ یہی سارے علوم ہیں، وگرنہ یہ سب ساری باتیں اہل بیت کے علاوہ کس کو معلوم ہوگی؟ جو علم غیب کا مالک ہو۔ جہاں تک اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا ہے، یہاں تک جو اللہ کا علم غیب ہے اور اہل بیت کا علم غیب ہے وہ فرق ہے۔ خوب، اب دیکھیے، اب وہ نقاب لگا کر اس کے گھر آتا ہے دوست کے بعد جو ڈوب گیا ہے۔ اب اس کے گھر میں 4000 اشرفیہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ 4000 اشرفیہ لو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ دوست بزنس مین نیک تھا، اچھا آدمی تھا، اس نے پوچھا بھیا تو کون ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا، میں کیسے پیسہ لے لوں؟ اب بھیا کہا کہ تم کو کیا ضرورت ہے جاننے کی، رات ہے جانے دو۔ کہا کہ نہیں، نام جب تک بتاؤ گے نہیں تب تک میں لوں گا نہیں۔ اب اس نے نام بتا دیا جابر، کوئی ویسا نام بتا دیا جو کوئی جانتا نہیں تھا، جابر بتا دیا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی دیکھا کہ 4000 اشرفیاں، کیا 4000 اشرفی۔ اب وہ ایک ڈی ایم کے پاس جو لوکل ہوتا ہے شہر کا، ڈی ایم ایک ہوتا ہے، اب اس سے بھی جان پہچان تھی، وہ ڈی ایم کے پاس آیا، کہا کہ بھائی کیسے ہو، خیریت سے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس کسی نے 4000 اشرفیہ کوئی لے کر آیا، بھی کون تھا مجھے احساس نہیں کہ وہ کون تھا، کیا تم تو نہیں تھے؟ کہا میں تو نہیں تھا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، اب پھر اچانک پتہ یہ لگا کہ فلاں حاکم جو شرع تھا جو اس کا دوست، اس کے پاس کیا ہے 4000 اشرفیہ کم پڑ رہے ہیں مال غنیمت میں۔ اب وہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا، تم نے غبن کیا، چوری کی، تو نے یہ حساب اچھی سے نہیں دیا۔ اب جیسے ہی جو ڈی ایم تھا اس حاکم شرع کو نیست و نابود ختم کر دیا کہ بھیا اب تم نہیں رہ سکتے کیونکہ تم نے چوری کر دی۔ اب کس کو بنایا؟ اس والے دوست کو، جو اس والے بزنس مین کو جو ڈوب گیا تھا، اب مالا مال ہو گیا ہے، اب اس کو بنا دیا اس کی جگہ پر جس نے اس کی مدد کی تھی، بزنس مین کی مدد کی تھی، اس کی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ اب عزیزان گرامی غور سے سنیے، اس انسان کو جیل پہنچا دیا، جیل میں تڑپ رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی اچانک دیکھیے اللہ کی مدد، اس کی بیوی کو خبر پہنچ گئی تھی، کسی بھی صورت میں بتا دیا تھا اس نے کہ میں نے جو 4000 اشرفیہ فلاں انسان کو دیے ہیں۔ اب اس کی بیوی کو یہ پتا چلا کہ میرے شوہر کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جب پھانسی کا معاملہ آیا تو بیوی سامنے آئی، کہا کہ اے شخص، اے بزنس مین، کیا تو نہیں جانتا جابر انسان کو جس کو تم نے پھانسی چڑھا رکھا ہے، جس کو تم پھانسی چڑھانے کی تیاری کر رہے ہو، یہ جابر ہے۔ اب بزنس مین ہکا بکا رہ گیا کہ ارے یہ تو جابر، یہ تو میرا دوست ہے، اس کا مطلب یہ جابر بن کر آیا اور میرے مدد کر کے چلا گیا۔ کیا سننے عزیزان جانے گرے، مدد کر کے چلا گیا۔ اب پھر اس کے بعد جو ڈی ایم تھا چھوٹے شہر کا، اب اس کے بعد خبر پہنچی کہ بھیا جو 4000 درہم کم پڑ رہے تھے وہ 4000 درہم یہی جابر، یہی جو حاکم شرع اس کی مدد کی تھی۔
کیا اس کی مدد کی تھی۔ اب پھر اس کے بعد وہ جو ڈی ایم تھا دونوں کو ساتھ بلایا، اب اس کی جگہ پر اس کو کیا بنا دیا، حاکم شرع بنا دیا تھا۔ اب ساتھ میں جب بیٹھے کہا کہ ایسا ہے غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں، اب تم جو ہے اس کی کرسی سنبھال لو، اب تم حاکم شرع پھر سے بن جاؤ۔ اب اس نے کہا بھائی ہم پھر حاکم شرع نہیں بنیں گے، اب جیسی زندگی آسادی گزار رہے تھے اب ویسے ہی گزاریں گے۔ اب جیسے ہی اس نے منع کیا عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ کا کرشمہ کیا ہوا، اب اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ یار اتنا اچھا بندہ جیل جانے کے بعد، پھانسی لٹکنے کے بعد، اس کے بعد بھی صلح رحمی، اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی پورے بڑے بڑے جزیرے ہیں ان سب کا مالک اس جابر کو، اس حاکم شرع کو بنا دیا جائے۔ کیا اس کے بعد اس حاکم شرع کو پورے جزیرے کا مالک بنا دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ وقتی طور پر اگر وہ انسان مصیبت حال میں ہے، جیل میں ہے، پھانسی لٹکنے کی حالت میں ہے، تو خدا ہی بند عالم ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو دلدل سے، پھنسے ہوئے دلدل سے نکالتا ہے اور اس کو بلندی تک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، تو نے جس طریقے سے اس انسان کا سرخرو کیا، اس انسان کو خوش کیا، اس انسان کی مدد کی، تو اس انسان کا اللہ اب تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس طریقے سے اس نے سرخرو کیا تھا اسی طریقے سے اب میں تمہیں سرخرو کروں گا۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد پہ غور کیا جانے گرامی، ایک انسان کی مدد کرتا ہے، اگر وہ انسان پلٹ کر مدد نہیں کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کی ضمانت لیتا ہے، خدا بند عالم مدد کرتا ہے۔ دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو خدا بند عالم نکالتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے چند دن کی زندگی اگر دی ہے تو اس کو غنیمت جانے اور اس کو اچھی زندگی میں تبدیل کریں، وگرنہ ہماری زندگی چند لمحے کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے یا چند سال کی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی میں چلے جانا ہے۔ یا تو ہمیشہ والی زندگی جو جنت ہے اس میں چلے جاؤ گے اچھے اعمال کی بنیاد پہ، یا جو ہمیشہ والی جو زندگی جہنم ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ اب آئیے غور کریے عزیزان گرامی، مقصد صرف انسان کی تخلیق کا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے روزہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی کی مدد کرنے کی صورت میں، ہر اللہ کا عمل پسندیدہ ہے کسی کی حاجت روائی کرنا۔ بس عزیزان گرامی، آج 5 محرم الحرام ہے، ہمیں خصوصاً بہت ملکوں میں آج جناب اصغر کا مصائب پڑھا جاتا ہے، کیونکہ 10 محرم کو جب عشر عاشور آتی ہے جناب اصغر کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ حبیب ابن مظاہر کا مصائب پڑھا جائے گا دن میں، کیونکہ آج خصوصاً ابن مظاہر کا پڑھا جاتا ہے، لیکن کل انشاءاللہ حبیب ابن مظاہر کا مصائب پڑھا جائے گا۔ آج اس لال کا مصائب پڑھنا ہے جس کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ العطش 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 کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب امام حسین مقتل میں کیا دیکھتے ہیں، نہ بازو میں کوئی موجود ہے،
نہ ادھر کوئی موجود ہے، اکیلا تنہا حسین کربلا کے میدان میں تڑپ رہا ہے۔ ایک آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کرنے کو آئے۔ ارے یہ آواز خیمے میں ٹکراتی ہے۔ ارے ٹکرانا تھا کہ اصغر اپنے جھولے سے گرا لیتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان، ارے بابا کی آوازیں سنی آپ نے، یہ ہمیں پکار رہے ہیں، کوئی ہے جو میری مدد کرنے کے لیے؟ ارے بابا سے کہہ دو کہ اصغر موجود ہے بابا کی مدد کرنے کے لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیا آپ سن سکیں گے اس ننھے لال کا مصائب؟ عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رونا مچا ہوا ہے، بلک بلک کے آپس میں رو رہے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں، اے بہنوں، اے ماؤں، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کی آواز اتنی دردناک تھی، اتنی بلند تھی کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام نے کہا، اے اصغر کی ماں، اے لیلا، اے رباب، اے زینب، لاؤ مجھے اصغر کو لاؤ، اصغر بہت پیاسا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک سفید چادر بچھائی، اصغر کو لیٹایا، اصغر کو گود میں اٹھایا، مقتل کی جانب آئے۔ فوج اشقیاء سے کہا، اے فوج اشقیاء، ارے میرا 6 ماہ کا بچہ 6 ماہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میرا اصغر کی پیاس بجھ جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد کیا ہوا کیا سن سکیں گے؟ ارے ذرہ سا پانی، تھوڑا سا پانی اگر اصغر کو میسر ہو جائے، اصغر کی پیاس بجھائے۔ عزیزان گرامی، ایک قطرہ کسی نے حسین کو پانی نہ دیا۔ اب حسین نے کہا، اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ نہیں نہیں، آؤ میں اصغر کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھوں سے اصغر کو پانی پلا دوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اب جیسے ہی گرم ریت پر اصغر کو لیٹایا، ارے کیا ہو، کسی کے دل نہ پسیجا، کوئی بھی نہ آیا آگے بڑھ کر کے اصغر کو پانی پلانے۔ ارے کیا ہوا، اصغر اپنی زبان کو ہونٹے پہ پھیرنا شروع کیا۔ روایت نے لکھا، اب جیسے ہی ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرا کہ سارے فوجیاں موڑ موڑ کر رونے لگے، کہہ کے ہائے اصغر، ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو پانی نہیں پلا سکتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد عمر سعد حکم دیتا ہے، حرملہ اینا اینا حرملہ اکتا کلام الحسین، اے حرملہ تو کہاں ہے؟ حسین کو کلام کو بند کر دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد حرملہ اپنے تیر کو کمان میں جوڑتا ہے، پہلا تیر چلاتا ہے، پہلا تیر گر جاتا ہے، دوسرا تیر چلاتا ہے، دوسرا بھی تیر گر جاتا ہے، تیسرا بھی تیر چلاتا ہے، تیسرا بھی تیر گر جاتا ہے۔ ارے عمر سعد کہتا ہے کہ اے حرملہ، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے پتھر والا دل کون ہے کہ تو اس کے بعد میں تیرا نام بتاتا تھا کہ حرملہ ہے، کہ جو بہت بڑا پتھر والا دل ہے، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حرملہ نے پلٹ کر کہا، اے عمر سعد، جب بھی میں تیر چلاتا ہوں اس کے بعد سامنے ایک برخے میں ایک بی بی آ جاتی ہے، کہتی ہے حرملہ، ارے 6 ماہ بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد جب میں نے دوسرا تیر چلایا، علی مرتضیٰ آ جاتے، کہتے ہیں اے حرملہ، ارے 6 ماہ نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے جب میں نے تیسرا تیر چلایا، ارے اس بچے کے نانا رسول اللہ آ جاتے، کہتے ہیں اے حرملہ، اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ عزاداروں،
ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب حرملہ نے چوتھا تیر چلایا، ارے سنسناتا ہوا تیر گلوئے علی اصغر پہ لگتا ہے، اور لگنے کے بعد حسین کے بازو پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ آئے اصغر تیری کیا خطا کی تھی؟ عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد جناب علی اصغر کا خون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آسمان پہ پھینکا جائے۔ آسمان سے آواز آتی ہے اے حسین، اے مولا، اگر ایک قطرہ بھی آسمان پہ خون آیا تو قیامت تک پانی نہ برسے گا۔ ارے امام نے چاہا کہ زمین پہ پھینک دیا جائے، زمین نے آواز دی اے مولا، اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ علی اصغر کا خون گرا تو قیامت تک کبھی دانا نہ اگے گا۔ عزادارو، روایت میں لکھا کہ حسین نے علی اصغر کے خون کو چہرے پہ مل لیا، کہا بار الہ کے دربار میں اسی طریقے سے نانا سے ملاقات کروں گا۔ عزادارو، اب جب لاش علی اصغر کو خیمے کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں، علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، عزادارو عباس کا لاشا اٹھا لیا، قاسم کا لاشا اٹھا لیا، اور محمد کا لاشا اٹھا لیا۔ اتنی پریشانی کا عالم نہیں تھا۔ اور جب اب علی اصغر کا لاشا لے کر جانا ہوا، کبھی 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ کبھی 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ عزادارو، کیا بات ستا رہی ہے؟ ایک بات ستا رہی ہے کہ جب میں خیمے میں علی اصغر کو لے جاؤں گا، ارے رباب کو کیا جواب دوں گا؟ عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نے ہمت باندھی، ارے خیمے کی جانب چلے۔ عزادارو، جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے، ارے رباب سے پہلے سکینہ آ جاتی ہے، کہتی ہے بابا آپ نے اصغر کو پانی پلانا ہے، ارے میں پیاسی رہ گئی۔ عزادارو، اب جیسے ہی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے کیا دیکھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تھی، بھیا میں نے سمجھا کہ آپ کو پانی پلانا ہے، آپ تو شہادت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ و فی کل ساعۃ، ولیٰ و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنوا وارزقا و تمتعوا فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ Ya Hüseyin.